أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. افغیر دین اللہ یبغون، یہ پیغمبر کو نہیں مانیں گے، آپ کے دین کو نہیں مانیں گے، یعنی دین اسلام کو نہیں مانیں گے؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تابعدار ہے، فرما بردار ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ گویا پوری کائنات کا دین کیا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ۔ پوری کائنات کا طریقہ کیا ہے؟ اطاعت کا طریقہ ہے۔ پوری کائنات کا طریقہ اطاعت کا طریقہ ہے۔ ہر چیز اس کائنات میں کیا کر رہی ہے؟ فرما برداری کر رہی ہے۔ ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک ہر قسم کے جانور، ہر ایک چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کس طرح اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے ایک سمندر کے اندر بے شمار جانور، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، بے شمار ستارے اور سیارے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا، ہر ایک اپنے ڈسپلن کی پابندی کر رہا ہے، اپنے مدار کو چھوڑ کے دوسروں کو ٹکرے نہیں مار رہا، ہر ایک اسی کام پر ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کر رہا۔ تو یہی دراصل اسلام ہے، اپنی حدود اور اپنے عہد اور پابندیوں کو نبھانا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ سب مان رہے ہیں، طوعاً کہتے ہیں خوشی سے ماننے کو، اور کرہن کہتے ہیں مجبوری سے ماننے کو۔ باقی ساری چیزیں تو اسی طرح مان رہے ہیں، لیکن انسان کو کیا دیا گیا ہے؟ اختیار اور چوائس، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے۔ تو اسلام پھر کیا ہے؟ دراصل اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے ملا دینا، ساری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی جو ان کے گھومنے کا طریقہ اللہ نے مقرر کیا، مثلا اینٹی کلاک وائز گھومنے کی چیزیں تو وہ اسی طرح گھوم رہی ہیں، وہ الٹا نہیں چلتی۔ لیکن انسان کو جدھر جانے کو کہا وہ ادھر سے چھوڑ کے کیا کرتا ہے؟ الٹا چلنے لگتا ہے، اپوزٹ چلنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر، اس ڈسپلن کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے اختیار کرو گے۔ اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا نفس کی پیروی، خواہشات کی پیروی، شیطان کی پیروی، بالکل اپوزٹ طریقے پہ چلاتا ہے نا۔ اللہ کچھ چاہتا ہے، وہ کچھ اور۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کے کچھ اور کرو گے؟ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، ہر چیز اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورۃ الرعد آیت 15 میں آتا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ انسان ہی ہے جو ناخوشی سے کرتے ہیں، باقی تو سب خوشی سے ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کیا کہا؟ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو بھی اللہ نے پیدا کیا، کوئی بھی چیز، کہ ہر چیز کے سائے گر پڑے ہیں، یہ گر رہے ہیں دائیں اور بائیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ یعنی چیزیں خود بھی جھکی ہوئی ہیں اور ان کے سائے بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ من دابۃ، خواہ وہ کوئی جانور ہوں، والملائکہ، یا فرشتے ہوں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اگر ایک ذرہ اپنے رب سے ڈر کے اطاعت میں لگے ہوئے ہے تو انسان کی عقل کہاں گئی
کہ جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ جو انہیں حکم ملا ہے، پوری اطاعت، فرما برداری. سورۃ النحل آیت 48 سے 50 تک یہ آیات ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی کس طرح اپنے کام میں لگی ہوئی ہے نا، اور کس طرح زندگی کے نظام کو قائم رکھے ہوئے. اور کوئی ایک چیز بھی اس میں سے جب ختم ہو جاتی ہے تو کس طرح لائف سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے. اور پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ہر ایک کو پتا ہے، کلن کا دل مسلاتہ و تسبیحہ. ہر ایک کو اپنے کام کا، اپنی عبادت کا، اپنے ذکر کا، اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. ایک انسان ہے کہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ اسے رب نے کس لیے پیدا کیا اور اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے. اگر جانوروں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتا ہے، اگر ستاروں سیاروں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتا ہے، تو انسان کو بھی پتا ہونا چاہیے. تو جس انسان کو نہ پتا ہو وہ پھر کیا ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اسفل سافلین اسی لیے اس کو کہا گیا. میں جیلی فش کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جیلی فش کا دماغ نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہر روز ایک مخصوص وقت پر مخصوص طریقے اور راستے پہ تیرتی ہیں. یعنی ان کا وقت بھی مقرر ہے، روٹ بھی مقرر ہے اور طریقہ بھی مقرر ہے کہ سمندر میں رہتے ہوئے کہاں سے کہاں جائیں گی. ہر روز ایک ہی جتنا مخصوص سفر طے کرتی ہیں. اور پھر یہ جیلی فش سمندر کی مختلف تہوں پر ہوتی ہیں، کچھ اوپر کی تہ میں، کچھ اندر، کوئی اس کے اندر. لیکن رات کے وقت یہ بہت ہی گہری تہ میں چلی جاتی ہیں، بالکل نیچے، جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ پانی میں ڈبکی لگانے والے لوگ، ڈائیورز جو ہیں، صرف 45 سیکنڈ کے لیے وہاں رہ سکتے ہیں. اتنا کھاری پانی ہے. اگر 5 منٹ کے لیے بھی وہ یہاں رہیں تو مر جائیں، کیونکہ وہاں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ جیلی فش پوری رات وہاں بسر کرتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے جانور جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، یعنی جیسے وہ شیشے کے بنے ہوئے ہوں اس طرح لگتے ہیں، اور ان کے دماغ گویا مشرومز کی طرح تیر رہے ہوتے ہیں. جیلی فش باقی اوقات میں سمندر کی سب سے اوپر والی تہہ پہ جا کے ایلجی پیدا کرتی ہیں. گویا یہ کسان ہے جو اپنے لیے کھانا خود اگا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی بہت دفعہ سمندر میں جیلی فش دیکھی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں پتنگے سے ایسے گھوم پھر رہے ہیں، اور کوئی اس کی خاص ویلیو نہیں، کوئی کچھ نہیں. کبھی وہ پانی کی لہروں کے ساتھ بیچ پہ آ کے ٹھہر جاتی ہیں اور واپس نہیں جا سکتی اور ایسے رینگتی رہتی. لیکن جب ان کو آبزرو کیا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کس طرح وہ مخصوص اوقات میں مخصوص فاصلے طے کرتی. بتائیے مجھے کس انسان نے ان کو ٹریننگ دی تھی؟ انسانوں کو تو یہ نہیں پتا کہ کر کیا رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے یہاں سمندر میں رہنے کا. وہ دن کہاں گزارتی ہے اور رات کہاں جا کے گزارتی ہے، اور ایک مخصوص فاصلہ طے کرتی ہے. اور پھر ساری ایک ہی اوپر کی سطح پہ نہیں آ جاتی، کچھ ایک تہ میں ہوتی، کچھ دوسری میں ہوتی، کچھ تیسری میں ہوتی. ہر ایک کو پتا ہے اس کو کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، حالانکہ وہ جاندار ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو کسی پابندی میں لانے کو تیار ہی نہیں، کسی ڈسپلن میں آنے کے لیے راضی ہی نہیں. تو یہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے دین کے نام پہ، جیسے نا دین میں حدود ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ پسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے. یہ ڈسپلن ہے نا دین کا. ماں باپ کا کیا مقام ہے، اولاد کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے، شوہر کا کیا مقام ہے، ہمسایوں کا کیا مقام ہے، رشتہ داروں کا کیا مقام ہے، یہ سارے کیا ہے؟ ڈسپلن ہے. تو اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. میرا نہیں دل چاہتا کہ میں ماں باپ کی عزت کروں، آپ کے دل کو نہیں پوچھا جائے گا. اگر آپ نے نہیں کیا تو خلاف ورزی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ اس کا عہد کر چکے ہیں اللہ سے یوم الست پہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں کہا ہم مانیں گے. تو کسی کی پسند یا ناپسند کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ فلاں ہمیں بہت پسند ہے اس لیے ہم اس کی بات مانیں گے.
فلاں ہمیں پسند نہیں لہٰذا ہم اس کا حق نہیں دیں گے. نہیں، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ کو بتایا گیا تھا آپ کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے. تو اسی کے بارے میں آئی ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کا دین اور اللہ کا بتایا ہوا ڈسپلن اور طریقہ زندگی چھوڑ کے لوگ کچھ اور چاہتے ہیں. انہیں بھول گیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی سے اور ناخوشی سے اللہ ہی کے حکم کی پابندی کر رہی. اگر ہر چیز اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی اور انسان پابندی نہ کرے پھر انسان کا کیا مقام ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ بھول گئے کہ ان سب کو واپس وہیں جانا ہے. باقی مخلوق کو تو ختم ہو جانا ہے اور انسان کو اللہ کے حضور پہنچ کے جواب بھی دینا ہے. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل، تو اس موقع پہ کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کہہ دینا چاہیے جو ہمیں کہنے کو کہا گیا. آمنا باللہ، ہم نے مان لیا، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ہم مانتے ہیں اس کو. وما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا. وما انزل علی ابراہیم، اس کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم پہ نازل ہوا اور اسماعیل پہ نازل ہوا. و اسماعیل و اسحاق، اور اسحاق پہ نازل ہوا. و یعقوب، اور یعقوب پہ نازل ہوا. والاسباط، اور اولاد یعقوب پہ، یعنی باقی پیغمبر جو ان کی نسل سے آئے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے. والنبیون، اور باقی انبیاء دیے گئے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، اب یہ بات بھی پھر دوبارہ آ رہی کہ ہم ان کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور یہاں آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو پیچھے کہا گیا نا کہ تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ سارے ایک دوسرے کو مانیں گے، تو یہ ان کی امتوں کے اوپر بھی یہی لازم ہے. کیا؟ کہ ہم سب کو مانیں، کسی کے درمیان فرق نہ کریں. اور یہی اصل دین ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے شروع سے آخر تک. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یعنی جو شخص اس ڈسپلن کو توڑے گا اور اپنی منمانی کی زندگی بسر کرے گا وہ آخرت میں پکڑا جائے گا. اور اصل نقصان آخرت ہی کا نقصان ہے. جو وہاں ہار گیا، جو وہاں فیل ہو گیا، جو وہاں ناکام ہو گیا، وہ بس ناکام ہو گیا. سورۃ الزمر آیت 15 میں آتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. کہہ دیجئے کہ اصل خاسرین کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. سنو، یہی کھلا خسارہ ہے. یعنی اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہ حارث بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی. حارث بن سوید حلاس بن سوید کے بھائی تھے، انصار میں سے تھے، مرتد ہو گئے. وہ اور ان کے 12 ساتھی مکہ چلے گئے، کفار سے جا ملے. تو یہ آیت اتری، پھر بھائی کو بلا بھیجا کہ ان کی سفارش کی جائے. توبہ کی اور اسلام لے آئے. یہ آیت ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی. ٹھیک ہے، کیا تھی آیت؟ یعنی جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے گا اور کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ تو اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں سخت نقصان اٹھائے گا. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ اسلام کا طریقہ جو ہے صرف قرآن کا طریقہ نہیں، اس میں سنت بھی شامل. اسی لیے بدعات کی بہت سختی سے تردید کی گئی.
کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں یا وہ ہمارے طریقے پر نہیں تو وہ ریجیکٹڈ ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیف یہدی اللہ قوما، کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ کسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول حق ہے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے رسول کی صداقت کی ساری علامتیں پہچان لی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو سب جان کے پہچان کے پھر نہیں مانتے. ایسے لوگوں کو بھلا کیسے ہدایت دی جائے؟ اور پھر وفد نجران کے کانٹیکس میں دیکھیں تو انہوں نے ساری چیزیں مان لی اور اس کے بعد انکار کر دیا. ان الرسول حق وجاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ویسے بھی عمومی طور پر آپ دیکھیں یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے نا، کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھی. پیغمبر آ گیا، نشانیاں بھی دیکھ لی، اکیلے میں بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتے تھے، اور وفد نجران نے بھی تسلیم کر لیا، لیکن مانے نہیں. جب کوئی شخص حق کو جان کے انکار کرتا ہے تو اسی کو پھر کیا کہتے ہیں؟ کافر. کافر وہ ہوتا ہے جس پہ حجت تمام ہو چکی، جس کو سب پتہ چل گیا پھر وہ نہ مانے. ایسے شخص کے بارے میں پیچھے کیا آیا پہلے سے پارے میں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذروا لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کیوں یہ اتنی سخت سزا کس لیے؟ کہ اللہ اب ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی چھین رہا ہے، کیونکہ ان کے سامنے حق آ گیا، جان لیا، پہچان لیا، اور اس کے بعد انکار کر دیا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی جزا، ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت. اب دیکھیے کہ ایسا سخت انداز جو ہے وہ عمومی طور پہ اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر سب کی لعنت. اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. ایسا شخص جو جان لے کسی بات کی حقیقت کو، پہچان لے، اور پھر منہ موڑ جائے کہ نہیں یہ بڑا مشکل ہے، بہت پابندیاں ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے حجاب نہیں ہوگا، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن ربا نہیں چھوڑ سکوں گا، اسلام میں بہت پابندیاں ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہم، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ویسے ہماری خواہش بہت ہے، ہم اس کو حق سمجھتے، سچ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ الہامی مذہب ہے. تو بات یہ ہے کہ عمومی طور پر انسانوں کی یہ ویکنس رہی ہے کہ وہ پابندیوں سے بھاگتے ہیں. پابندیوں سے بھاگنا ہی فسق ہے، پابندیوں سے بھاگنا ہی عہد توڑنا ہے. آج کے سبق کے شروع میں جس کا ذکر کیا گیا اور جس کا کل کے سبق کے آخر میں ذکر کیا گیا تھا، بلا من اوفا بعہدہ واتقی. ٹھیک ہے، سزا دیکھیں کتنی سخت ہے نا. دیکھیے ہم سب مسلمان بھی کہلانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی بھی چاہتے ہیں، یا نہیں؟ اسی کا نام تو فسق ہے. اطاعت کہتے ہیں سر جھکا دینے کو، سمعنا اطعنا. آسان ہے یا مشکل؟ کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ دوسرا راستہ تو آگ کا راستہ ہے.
مثلاً اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، ہائکنگ کر رہے ہیں، اور آگے بہت اونچی سٹیپ کوئی آ جاتی، اب آپ کہتے ہیں وہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں چڑھا جاتا، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی شیر کھڑا نظر آتا ہے آپ کو، کیا کریں گے؟ چڑھیں گے کہ نہیں چڑھیں گے؟ نہیں، کیا ضرورت ہے چڑھنے کی، بہت مشکل ہے چڑھنا، اس لیے کہ پیچھے شیر ہے۔ ہمیں آخرت میں سزا کا خوف نہیں ہے۔ یہود کا بھی یہی مسئلہ تھا، ان کے اندر آخرت کا خوف ہی نہیں رہا تھا کہ پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اتنے بے حس ہو چکے ہیں نا ہم لوگ کہ کچھ بھی کر لیں تو ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم، کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے، اتنے ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جو شخص بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدے کی خلاف ورزی کرے، پہلے ایک کام ذمہ لے لے پھر کر کے نہ دے۔ پھر اسی طرح امانت، ذمہ داریاں بھی تو امانت ہوتی ہے نا، یا کوئی کسی کی چیز ہو، روپیہ پیسہ ہو، وٹ ایور، اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں سے خیانت کرے، اپنی منمانی شروع کر دے، اس کو اس کے حق کے ساتھ استعمال نہ کرے۔ فرمایا خواہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر بھی وہ پکا منافق ہے۔ یعنی کچھ قباحتیں ایسی ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں قباحتیں ہیں، جو دوسروں کی زندگی حرام کر دیتی ہیں۔ اسی طرح پیغمبر کو پہچان کے، ساری کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کے پھر کہنا کہ نہیں، ہم جس طریقے پہ ہیں ہم اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کر سکتے۔ آج یہ مسئلہ نہیں، ہم اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دین کا رستہ مشکل ہے، جس کے بارے میں وہ آتا ہے نا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اتنی عاجزی چاہتا ہے اسلام کہ خاک نشین مسکینوں کے ساتھ بیٹھے، یتیم رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ یہ مشکل کاموں میں سے ہے نا، شہرت کے کاموں میں تو ہر کوئی خرچ کر سکتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ تم نے دیکھا وہ شخص جو قیامت کو نہیں مانتا، یوم الدین کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم، ضرورت مند، مسکین، رشتہ داروں اور بھوکے کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کیا ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ یتیموں کو دھکے پڑ رہے ہوں، اور کوئی ان کو ادھر تھٹکار رہا، اور کوئی ادھر پھینک رہا، اور کوئی ادھر سے بےزتی کر رہا، اور کوئی ادھر سے بےزتی کر رہا ہو۔ کس کس طریقے سے مختلف لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ مثلا اگر کسی کے پیچھے خاندان کی بیک نہیں، یا سپورٹ نہیں، یا کوئی کمزور ہے فائنینشلی، تو عموماً ہمارے معاشرے میں اس کو کیا عزت دی جاتی ہے؟ نہیں عزت دی جاتی۔ ہم صرف اس کی ماننے والے ہیں جس کے پیچھے ہمیں ڈر ہے کہ وہ پکڑے گا ہمیں۔ اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی پکڑے گا۔ کسی کا حق صرف اس وقت دیتے ہیں جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں۔ الا ما دمت علیہ قائما، کوئی سر پہ سوار ہو حق لینے کے لیے پھر تو دے دیں گے، اور اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اپنی شرافت سے نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری خرابیاں کس وجہ سے ہیں کہ آخرت کا یقین ہی نہیں۔ جس کو یہ ڈر ہو کہ میں نے تو اپنے رب کو جواب دینا ہے، میرے ساتھ کوئی کیا بھی کرے، میرا جو فرض بنتا ہے میں نے پورا کرنا ہے، پھر یہ خرابیاں نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم قدم بقدم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے۔ کرنے کو نام لیبل مسلمان کا لگایا ہوا ہے، کام آپ دیکھو کیا سے کیا ہو رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور پھر منمانی زندگی گزارنے کے لیے دین میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں تعویلیں، تحریف اور نہ جانے کیا کیا۔ ایسے لوگ جن پہ ان سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا۔ ولا هم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔
الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس انکار اور فسق کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی یقیناً غفور الرحیم ہے۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے، ماننے جاننے کے بعد انکار، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ دراصل گمراہ ہیں۔ جیسے کہ سورۃ النساء میں آتا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ان کو سیدھا راہ دکھائے گا۔ سورۃ النساء 168-169 میں آتا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم، ایسے لوگوں کو نہ اللہ معاف کرے گا نہ راہ دکھائے گا، مگر ایک ہی رستہ دکھائے گا اور وہ رستہ جہنم کو جاتا ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، یعنی اسی حال میں مر گئے، وہم کفار، حالانکہ وہ سخت کفر کرنے والے تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا نہ لیا جائے گا، یعنی ان سے سونا نہ وصول کیا جائے گا، خواہ وہ زمین بھر کے ہی فدیے میں دینا چاہیں، وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے یا کوئی مر جاتا ہے اس پر۔ مثلا ایک شخص توبہ کیے بغیر مر گیا، کفر پہ مر گیا، تو کوئی اور اس کے لیے دعا بھی نہیں اب کر سکتا۔ یہ تو بات میں سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی حالت کفر میں مرے تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اب اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، حالت کفر میں مرے، تو ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، خواہ اس توبہ کے لیے وہ اتنا سونا صدقے میں دیں، فدیے میں دیں، حالانکہ دنیا میں کیا تھوڑا سا بھی صدقہ کرے انسان تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں زمین بھر سونا بھی کوئی دے گا مرنے کے بعد، جب انجام سامنے آ جائے گا تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمہ توبہ انہی لوگوں کے لیے جو جہالت میں کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہوگا، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت میں آتا ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، سوچئے کیا کچھ زمین میں، سوچتے جائیے، جہاں جہاں تک ذہن جاتا ہے، جو فیکٹریاں، کارخانے، مال، متاع، ہر چیز،
کسی ایک مال میں چلے جائیں، وہ سارا مال ذہن میں لے آئیں، اور پھر ایسے سارے مالز، ایک ایک مال کی چین، اور پھر ساری جیولری شاپس، جتنا دنیا میں سونا ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ کو اکٹھا کر لے، جو کہ کسی کے بس کی بات بھی نہیں، لیکن وفر سے محال اکٹھا کر لے. اور کس لیے؟ تاکہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ پیش کر سکے کہ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. ما تقبل منہم، کچھ ان سے قبول نہ کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھو زمین پر سونا رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں دیا جائے تو کیا تم فدیے میں دو گے؟ اپنی جان بچانا چاہو گے یہ دے کے؟ وہ کہے کہ فیقول نعم، بالکل میں سب دے دوں گا، بس میری جان چھوٹ جائے کسی طرح. کوئی اس دن سونے کو نہیں پوچھے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ زمین اپنے سارے خزانے اگال کے باہر نکال دے گی، لیکن کسی انسان کی نظر بھی ان خزانوں پہ نہ جائے گی، کوئی دیکھنا بھی نہ چاہے گا، کیونکہ آج یہ کسی کام کی نہیں ہے. فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ، اچھا اب دیتے ہو، تم سے تو اس سے بہت تھوڑی چیز مانگی گئی تھی، بہت کم مانگا گیا تھا، بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا. کیا مطلب اس کا؟ ساری زندگی بھی انسان اگر مال خرچ کرتا رہے تو ہارڈلی کتنا ہوگا؟ اچھا چلیے سوچئے اب تک آپ نے کتنا کیا، بچپن سے لے کے اب تک کیا کیا اللہ کے راستے میں دے چکے ہیں؟ گن سکتے ہیں آپ؟ کچھ بہت بڑی چیز نہیں. آج کا یہ دیا تو بہت بڑا ہے، لیکن کل قیامت کو پوری زمین بھر کے بھی کوئی سونا دے تو وہ بھی قابل قبول ہے. آج آپ دیکھیں انسان کس چیز کی خاطر اللہ کی بات ریجیکٹ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کس کی خاطر کرتا ہے؟ اس دنیا کی خاطر نا. میں مال سمیٹ لوں، میں یہ سمیٹ لوں، یہ دنیا کی ہرس، سمیٹنے کی ہرس، بڑھانے کی ہرس، بڑھا کے بڑھاتا جاتا اور انسان اپنے فرائض سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ اپنے فرائض سے غفلت اختیار کرنا محض دنیا کا مال و متاع سمیٹنے کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، عبادت کے لیے کچھ بھی وقت نہ نکالنا. کل قیامت کے دن انسان کہے گا میں نے ساری زندگی جو کمایا یا رب وہ لے لے اور میری نمازیں معاف کر دے. اس وقت نہیں یہ ہوگا، چلو اب سزا بھگتو، تمہیں تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس زمین پر غفلت سے زندگی بسر کرنا سراسر ہلاکت کا سودا ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. سورۃ الحدید میں آتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. الگ الگ کر دیا، نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے لیا جائے گا. تو نہ کسی مسلمان سے اور نہ کسی کافر سے، کسی سے فدیہ بدلہ قبول نہیں ہوگا. انسان چاہے گا وہ فدیہ میں جھونک دے اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے سارے کنبے قبیلے کو، ثم ینجی، پھر اس کو بچا دیا جائے. کلا، ہرگز نہیں، کوئی نہیں بچے گا. اگر گناہ ہیں تو یہی صفائی کر لی جائے، یہی توبہ اور اصلاح کر لی جائے. اگر یہ ساتھ چلے گئے تو یہ ہلاکت خیز چیز ہے. چونکہ یہاں خاص طور پر سونے کا ذکر آیا نا، تو ہم خواتین کو سونا بہت عزیز ہوتا ہے. کسی قیمت پر بھی سونے سے دستبردار نہیں ہو سکتے. تو صرف ایک توجہ دلانے کی ضرورت ہے. چلیے تلاوت سنیے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن
الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.